میرا شوہر سعودی عرب سے پیسے بھیجتا تو مجھے کہتا میری سب بہنوں کو دعوت پر بلاؤ، انہیں کی دعا سے میں یہاں لاکھوں روپے کما رہا ہوں۔ میری نندیں اس بات پر بڑا فخر کرتی اور روزانہ اپنے بچوں کو لے کر میرے گھر آ جاتی۔ میں ان کے لیے کھانا بنا بنا کر تھک جاتی۔ ایک دن بخار کی وجہ سے کھانا نہ بنا سکی، تب نند نے مجھے بہت مارا، غصے میں میرے بال تک کاٹ دیے، مجھے گنجا کر دیا۔ شوہر کو پتہ چلا تو اس نے بھی بہت غصہ کیا اور کہا میری بہن سے معافی مانگو ورنہ طلاق بھیج دوں گا۔ میں نے اس رات اللہ سے رو رو کر اپنے انصاف کی بھیک مانگی۔ اچانک کچھ دنوں بعد شوہر کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا اور وہ بنا بتائے گھر لوٹا تو میری حالت دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ نند نے میں اپنے 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی۔ شادی سے پہلے انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، مجھے شہزادی بنا کر رکھا تھا۔ جب میں جوان ہوئی تو انہوں نے میری شادی راحیل نامی لڑکے سے طے کر دی۔ میری شادی بھی بڑی دھوم دھام سے کی۔ شادی والے دن میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، میکے کا ہر کونا مجھے آنکھوں میں بسائے ہوئے تھا۔ جیسے ہی میں راحیل کے گھر پہنچی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے راحیل کے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور کہا یہ تمہارا کمرہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ میرے ساتھ کوئی عورت اندر نہیں آئی تھی، نہ چائے نہ پانی نہ کوئی سلام دعا۔ دل پر بس ایک عجیب سا بوجھ تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا شاید ان کا انداز مختلف ہے، شاید رسم یہی ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ایک لڑکی نے سر جھکا کر کہا ادھر بیگ رکھ دیں۔ میں نے ہلکے سے سر ہلایا، وہ پلٹ کر چلی گئی، نہ نظریں ملائیں نہ کوئی بات۔ دن ڈھل رہا تھا اور میں صبح سے فاقے میں تھی، کسی نے کھانے کا کچھ نہیں پوچھا۔ ایک بار میں نے کمرے سے باہر جھانکا تو دور صحن میں ساس بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ 2 خواتین، سب باتوں میں مشغول۔ میں واپس آ گئی، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے راحیل کو فون کیا، آپ کب آئیں گے؟ وہ بولا بس تھوڑی دیر میں، کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا کچھ کھایا نہیں صبح سے۔ وہ ہنسا نہیں، بس کہا میں آتا ہوں، کچھ لے آؤں گا۔ جب راحیل آیا تو شام کے 6 بج چکے تھے۔ اس نے آتے ہی پوچھا تم نے کچھ کھایا نہیں؟ میں نے کہا کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اس نے باہر جا کر کسی سے بات کی اور واپس آ کر بولا تم کھاؤ، میں کھانا رکھوا رہا ہوں۔ روٹی سخت، سالن ٹھنڈا، لیکن بھوک کے آگے شکوہ کیسا۔ شام گئے، میری نندیں ایک ایک کر کے کمرے میں آئیں، رسمی سا سلام، ایک آدھ جملہ اور بس ان میں سے ایک بولی اپنے کپڑے اور سامان سمیٹ لینا، جگہ کم ہے، ہمارے بیگ بھی یہیں رکھے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا جی بہتر۔ اگلی صبح میں جلدی جاگ گئی، اذان کے وقت اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی۔ جب باہر آئی تو کچن سے آوازیں آ رہی تھیں، ساس بول رہی تھی دیکھو نئی بہو کیا کرتی ہے، یا بس مٹیار بن کر آئی ہے۔ میں نے سنا لیکن انجان بن گئی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نند نے کہا چلو برتن دھو دو، کل رات کے۔ میرا دل کیا کہہ دوں میں کل ہی آئی ہوں، لیکن زبان بند رہی۔ میں نے خاموشی سے برتن دھوئے، صحن میں جھاڑو دیا۔ کسی نے نہیں پوچھا تمہیں یہ سب آتا ہے، بس جیسے سب طے شدہ تھا، سب نے مان لیا اب یہ کام کرے گی۔ دوپہر تک میں نے صرف 2 باتیں کی، ایک دفعہ ساس سے پوچھا کیا کچھ پکا لوں، اور ایک بار نند سے کہا یہ کپڑے کہاں رکھنے ہیں۔ دونوں بار سرسری جواب ملا جیسے احسان کر رہی ہوں۔ دوپہر کو جب کھانا رکھا تو سب اپنی پلیٹوں میں مصروف تھے۔ کسی نے کہا روٹی ذرا سخت ہے، اگلی بار دھیان رکھنا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ راحیل خاموش بیٹھا تھا، شاید تھکا ہوا تھا یا شاید ابھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ شام کو مہمان آ گئے، کچھ دور کے رشتے دار۔ میں نے چائے بنائی، بسکٹ رکھے۔ واپسی پر نند نے آہستہ سے کہا اگلی بار کپ الٹے مت رکھنا، برا لگتا ہے۔ میں نے گردن ہلائی، تب تک دل تھک چکا تھا۔ رات کو کمرے میں واپس آئی تو راحیل بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کیسا لگا تمہیں پہلا دن؟ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا بس تھوڑا مختلف ہے۔ وہ بولا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، اور لائٹ بند کر دی۔ اس رات نیند نہیں آئی، ایک اجنبی کمرہ، اجنبی لوگ
اور دل میں عجیب سی خاموشی۔ اگلے دن ولیمہ تھا، صبح سے ہی گھر میں کچھ ہلچل تھی، لیکن میرے لیے وہ ویسا دن نہیں تھا جیسا کسی نئی دلہن کے لیے ہونا چاہیے۔ سب کچھ ترتیب سے ہو رہا تھا، پر کسی میں وہ جوش نہیں تھا کہ نئی بہو کا ولیمہ ہے۔ میری ساس نے مجھے کمرے میں بلایا اور بولی، دیکھو یہ کپڑے پہن لینا، اور تمہیں پارلر جانا ہے، وہاں سے سلیم چچا تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ انہوں نے ایک سلک کا لباس بیگ میں رکھا، تبھی دروازہ کھلا اور میری چھوٹی نند اقصیٰ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی جملہ داغا، ارے اماں یہ کپڑے بیگ میں کیوں رکھ رہی ہیں؟ اب دوسروں کی طرح اسے بھی سر پر نہ چڑھا لیں، خود کرے اپنا کام، مہارانی نہیں ہے یہ۔ میں جہاں بیٹھی تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ پہلی بار کسی نے میرے بارے میں اس لہجے میں بات کی تھی۔ میری ساس نے بھی نہ اسے روکا نہ سمجھایا، بس ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ٹھیک کہتی ہو، ہم ذرا زیادہ ہی نرم دل ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھوں میں کپڑوں کے جوڑے تھے، مگر دل جیسے کہیں اور جا چکا تھا۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں خود لے جاتی ہوں بیگ، پریشان نہ ہو۔ اقصیٰ نے طنزیہ نگاہ ڈالی اور باہر چلی گئی۔ اس واقعے نے کچھ لمحوں کے لیے مجھے توڑ سا دیا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا، نہ راحیل سے کچھ کہا نہ کسی اور سے۔ ولیمے کی شام میں نے اپنا کام مکمل کیا، خود تیار ہو کر باہر آئی تو سب نظریں تھیں، پر کوئی تبصرہ نہیں۔ مہمانوں کے سامنے سب کچھ ٹھیک ہی تھا۔ ولیمے پر میرے میکے والے بھی تھے۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی کو میرے چہرے کی اداسی نظر نہ آئے۔ ولیمہ ختم ہوا تو سب تھک کر اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں کمرے میں آ کر بیٹھی تو راحیل تھوڑا مسکرا کر بولا، آج تم اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے شکریہ ادا کیا اور بس اتنا کہا، شکر ہے سب خیریت سے گزر گیا۔ وہ بولا، پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے نظریں چرائیں، نہیں بس نیند کم ہے۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، گھر میں روز کوئی نہ کوئی بات سننے کو ملتی، زیادہ تر اقصیٰ ہی کچھ نہ کچھ کہہ دیتی۔ کبھی کہتی اتنا وقت لے کر کیوں تیار ہوتی ہو، کبھی کہتی کھانے میں نمک کم ہے، امی کو کیوں تھکا رہی ہو۔ میں خاموش رہتی، کچھ نہیں بولتی۔ راحیل کی واپسی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، وہ واپس سعودی عرب جانا چاہتا تھا۔ ان 2 مہینوں میں ہمارے درمیان کوئی خاص قربت پیدا نہ ہو سکی۔ وہ ٹھیک سے وقت نہیں دیتا تھا، زیادہ تر موبائل یا ٹی وی میں مصروف رہتا۔ جب میں کچھ پوچھتی تو کہتا، کام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ایک دن میں نے کہا، آپ جا رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے میں ابھی بھی اجنبی ہوں یہاں۔ اس نے مختصر جواب دیا، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میری باتوں کا وزن ابھی راحیل کے لیے زیادہ نہیں۔ اسے لگتا تھا کہ میں نازک دل ہوں یا وقت سے پہلے شکایت کرنے لگی ہوں۔ میں نے ایک بار بھائی کو فون کیا، لیکن بس خیریت پوچھی، کچھ نہیں بتایا۔ وہ بولا، مناہل دل نہیں لگتا، تو آ جا تھوڑے دن کے لیے، سب تیری کمی محسوس کرتے ہیں۔ میں نے بہانہ کر دیا، یہاں ابھی کچھ مصروفیات ہیں، امی جی نے منع کیا ہے۔ ساس کا رویہ راحیل کے ساتھ بہتر ہوتا، وہ نرمی سے بات کرتی، لیکن جیسے ہی وہ باہر جاتا مجھے کاموں کی لسٹ پکڑا دی جاتی۔ اقصیٰ ہر وقت کچن میں کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کر دیتی۔ ایک دن میں چائے بنا رہی تھی تو وہ بولی، اچھا ہے اب تمہیں بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صرف لاڈ پیار سے گھر نہیں چلتے، کام بھی آنا چاہیے۔ میں نے چائے پیش کی اور اندر چلی گئی۔ میں کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر بات سن کر جواب یہی آتا، نندیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ساس تھوڑا سخت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میں محسوس کرتی تھی کہ وقت نہیں، صرف برداشت بڑھ رہا ہے۔ ایک شام جب راحیل کے جانے میں 5 دن رہ گئے تھے، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، اقصیٰ آ کر بولی، بس ابھی اچھا بناؤ، بھائی کو یاد رہ جائے، بعد میں تو تمہیں کسی نے پوچھنا بھی نہیں۔ میں نے پہلی بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا، پر کچھ کہا نہیں، بس دل میں ایک بات آہستہ سے ابھری، کاش راحیل خود دیکھ پاتا کہ تم کیسی ہو، تمہاری باتیں کیسی ہوتی ہیں۔ راستہ بس خاموشی کا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا کہ کچھ بھی ہو میں اپنی طرف سے کمی نہیں چھوڑوں گی۔ میرے لاڈ والے دن ختم ہو گئے تھے، اب میں صرف ایک بیوی تھی، ایک بہو تھی، ایک خاموش گواہ۔ راحیل کو رخصت کرنا باقی تھا، مگر میں نے خود کو پہلے ہی رخصت کر دیا تھا، اپنے اندر کے سچ، اپنی پرانی مناہل سے۔
راحیل کی روانگی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ دن کا بیشتر وقت وہ باہر اپنے دوستوں یا کاغذی کاموں میں گزارتا اور جب گھر آتا تو تھکا ہارا سا لگتا۔ میں کوشش کرتی کہ کم سے کم وقت اس کے ساتھ ہنسی خوشی گزرے۔ انہی دنوں میں اقصیٰ کا رویہ بدل گیا تھا۔ پہلے جو بات بات پر چبھنے والے جملے کستی تھی، میرا ماتھا چومتی اور کہتی بھائی کے ساتھ وقت گزار لو، کام ہم سنبھالیں گے۔ ایک شام جب راحیل گھر آیا تو اقصیٰ چائے لے کر آئی اور بولی بھابھی تو بس آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہیں۔ میں نے کہا کام بعد میں ہو جائیں گے۔ راحیل نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا دیکھا سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا، لیکن دل میں سوال ضرور جاگا، یہ وہی اقصیٰ ہے جس نے مجھے 2 دن پہلے کہا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں آتا۔ ساس بھی ان دنوں نرم لہجے میں بات کرتی۔ ایک دن دوپہر کے کھانے پر بولی مناہل اچھا کھانا بناتی ہے ماشاء اللہ۔ میں حیران تو ہوئی لیکن خاموش رہی۔ جب سب لوگ جا چکے تو اقصیٰ کچن میں آئی اور بولی بس بھائی کے سامنے تعریفیں سمیٹ لو، بعد میں پتہ چلے گا۔ میں نے جیسے نہ سنا ہو چولہا بند کیا اور برتن دھونا شروع کیے۔ شام کو پھر اقصیٰ بچوں سمیت آ گئی، کہنے لگی تم نے تو بھائی کو خوش کر دیا، پہلے اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ پھر ہنستے ہوئے بولی ویسے بھی دیکھنا بھائی کے جاتے ہی سب بھابھی پنے ختم ہو جائیں گے۔ راحیل نے سن لیا، مسکرا کر کہا اقصیٰ مذاق بھی سوچ سمجھ کر کیا کرو۔ اس رات راحیل نے کہا مجھے لگتا ہے تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو، سب تم سے خوش ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، دل میں بس یہ سوال تھا کہ خوشی کہاں ہے، یہ سب صرف تمہارے سامنے کیوں ہوتا ہے۔ 2 دن بعد راحیل کی روانگی تھی۔ آخری دن میں نے ناشتہ خاص طور پر تیار کیا۔ اس نے تعریف کی، اقصیٰ نے بھی کہا وہاں لگتا ہے بھابھی نے کوئی خاص تربیت لی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا بس سیکھنے کی کوشش ہے۔ راحیل چلا گیا، سارا گھر جیسے خاموش ہو گیا اور ساتھ ہی اقصیٰ کی محبت بھی ختم ہو گئی۔ وہی اقصیٰ جو روز آ کر گلے لگاتی تھی اب دروازے سے ہی آواز دیتی چائے بنا دو، اور اگر ذرا دیر ہو جاتی تو بولتی یار کچھ کام تو خود بھی سیکھو، ہر بار دوسروں کو بلانا اچھا نہیں لگتا۔ ساس نے بھی اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بولتی برتن دھو دیے، آج صحن بھی دھونا ہے، اور دوپہر کے لیے دال کے ساتھ چٹنی بھی بنا لینا۔ میں سر ہلا کر سب کچھ کرتی، کیونکہ میں یہی سیکھ کر آئی تھی کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا فرض ہوتا ہے۔ ایک دن جب میں نے جھاڑو دیا تو اقصیٰ آئی اور بولی یہ کون سا طریقہ ہے صفائی کا، تمہارے میکے میں ایسے کرتے تھے؟ میں نے نرمی سے کہا آپ بتا دیں، میں وہی طریقہ اپنا لیتی ہوں۔ تو وہ بولی بہت چالاک ہو، سادہ شکل بنا کر سب کے دل جیتنے نکلی ہو۔ اسی دن میں نے ساس سے پوچھا کیا میں 2 دن کے لیے اپنے میکے جا سکتی ہوں، بس تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہا ابھی ابھی آئی ہو، تمہیں کیا دکھ ہے، گھر سنبھالنے سے پہلے ہی چھٹی۔ میں چپ چاپ واپس کمرے میں آ گئی۔ بھائی کو فون کرنے کا دل چاہا، لیکن پھر سوچا کس بات پر بلاؤں، صرف اتنا کہ تھک گئی ہوں۔ اس کے بعد کا معمول ایک جیسا ہو گیا۔ صبح اذان کے وقت اٹھتی، نماز پڑھتی، کچن صاف کرتی، چائے بناتی، پھر ناشتہ، دوپہر تک سب کے کام، اور اگر ایک چیز میں دیر ہو جاتی تو اقصیٰ بولتی یہ تو ہمارے سروں پر چڑھنے کا شوق رکھتی ہے، نئی نئی آئی ہے، کچھ زیادہ ہی خود کو عقل مند سمجھتی ہے۔ کبھی کبھی وہ بچوں کو کہتی اپنی ممانی سے کہو کچھ ہنس بھی لیا کریں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دکھ بھرا سیریل چل رہا ہو۔ میں ہنستی نہیں تھی کیونکہ میرے پاس خوشی کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے میں کمرے میں آ کر بیٹھتی، راحیل کا پیغام آتا کیسی ہو، سب ٹھیک ہے، اور میں لکھ دیتی سب خیریت ہے، بس آپ کی کمی ہے۔ راحیل کے جانے کے بعد سسرال کا ماحول اور بھی بدل گیا تھا۔ وہ چہرے جو کبھی تھوڑی سی مسکراہٹ دکھا لیتے تھے اب مکمل بے نیاز ہو گئے تھے۔ اقصیٰ کا روز آنا معمول بن چکا تھا۔ صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور شام کی چائے سب کچھ میرے ذمے تھا۔ اس کے بعد تنقید تو جیسے اضافی حق تھا۔ ایک دن صبح فراز کا فون آیا، وہ بولا مناہل تمہاری آواز سننے کو ترس جاتے ہیں، آ جاؤ چند دن کے لیے۔ میں کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ساس کمرے میں آ گئی۔ میں نے فوراً بات بدلی، ہاں بھائی سب خیریت ہے، بس مصروف ہوں۔ انہوں نے سن لیا تھا۔ جب میں نے فون بند کیا تو انہوں نے کہا اگر اتنا دل لگتا ہے مائکے کا تو شادی کیوں کی تھی۔ میں چپ رہی،
اس کے بعد بھائی روز کال کرتے اور روز میں انہیں کوئی نیا بہانہ دیتی۔ ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر میں کام بہت ہے، پڑوس میں شادی ہے، لیکن اندر سے میں خود بھی ٹوٹ رہی تھی۔ ایک شام اقصیٰ اپنی شادی شدہ بہن کے ساتھ آئی، دونوں بیٹھ کر چائے پی رہی تھی۔ میں چپ چاپ چولہے کے پاس کھڑی تھی۔ اقصیٰ نے آہستہ سے کہا، بھائی کو پتہ بھی ہے کہ کس قسم کی بھابھی لا کر بٹھا دی، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ پکانے کا۔ اس کی بہن نے ہنستے ہوئے کہا، بس تم دیکھو ایسی ہی لڑکیاں چلتی ہیں، آج کل شکل دکھاؤ، باقی کام بھول جاؤ۔ میرا دل چاہا پلٹ کر جواب دوں، پر خاموشی میری ڈھال بن چکی تھی۔ رات کو برتن دھوتے ہوئے انگلی پر کٹ لگ گیا۔ میں نے پانی بند کیا، لیکن اقصیٰ آ گئی اور بولی، اب اس پر بھی ڈرامہ ہوگا کیا؟ اب تمہیں یہ بھی نہیں آتا؟ کچن سے نکل کر میں نے ہاتھ کپڑے سے باندھا اور کمرے میں آ گئی۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ساس بولی، آج کپڑوں کی دھلائی بھی تم کرو گی؟ نوکرانی نہیں آئی۔ میں نے بالٹی تیار کی، صابن ڈالا اور کام میں لگ گئی۔ اقصیٰ آئی، چھت پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھتی رہی، پھر بولی، اتنا وقت لگایا ہے، شادی کے بعد کیا پہلی بار ہاتھ پانی میں ڈالے ہیں؟ شام کو بھائی کا پھر فون آیا، اس بار زہیب تھا۔ وہ بولا، مناہل اب کی بار میں آ رہا ہوں، بات کرنی ہے تمہاری ساس سے، تمہیں لے جانا ہے، 2 دن کے لیے ہی صحیح۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اسے رکنے کو کہا، ابھی مت آؤ، امی شاید منع کر دے، بعد میں دیکھتے ہیں۔ فون بند کیا ہی تھا کہ ساس کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، تمہارے بھائی بہت بے چین رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں بار بار آنے کی، ان سے کہو اب تمہارا نیا گھر ہے، وہی سمجھے۔ ایک دن جب میں کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی، اقصیٰ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، میرے بھائی کو بہت بھولی بیوی چاہیے تھی، تم نے تو سچ میں خود کو پتھر بنا لیا ہے، کبھی کبھی یہ بھی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ میں نے صرف اتنا کہا، خاموشی کی اپنی طاقت ہوتی ہے۔ وہ ہنسی، طاقت تمہیں لگتا ہے تم کچھ بدلو گی، یہاں سب کچھ جیسے ہے ویسا ہی رہے گا۔ میں خاموش رہی، شاید یہ میرے صبر کا امتحان تھا۔ ایک دن سپہر کا وقت تھا، میں صحن میں کپڑے دھو رہی تھی، اقصیٰ بچوں کے ساتھ موبائل پر ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے اونچی آواز میں کہا، مومانی، آپ کے ہاتھوں کی روٹیاں پتلی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ذائقہ کہیں نہیں ہوتا، کل والی دادی کے ہاتھ کی روٹی کتنی مزیدار تھی۔ پھر ہنسی، بچوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے پانی کا نل بند کیا، کپڑوں کی ٹوکری اٹھائی اور چپ چاپ اندر آ گئی۔ اگلے دن جب سب گھر سے باہر گئے، میں نے راہیل کو کال ملائی، دل دھڑک رہا تھا، لیکن اب چپ رہنے کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس نے فون اٹھایا، السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں نے گہری سانس لی، راہیل آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو، سب خیریت ہے؟ نہیں، بس کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر میں نے بات شروع کی، اقصیٰ کا رویہ بہت بدل گیا ہے، وہ روز بات بات پر تنقید کرتی ہے، کبھی کھانے پر، کبھی کام پر، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور۔ راہیل خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی، وہ ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہے اور امی بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں۔ میں کچھ کہتی نہیں، لیکن روزانہ تانوں سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ کچھ لمحے بعد اس کی آواز آئی، ٹھنڈی اور نپی تلی، دیکھو مناہل، اقصیٰ ایسی نہیں ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں، شاید تمہیں کوئی بات غلط لگی ہو یا تم نے کچھ زیادہ سنجیدہ لے لی ہو۔ میرا دل جیسے رک سا گیا۔ میں نے کہا، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں، روز کی باتیں معمول نہیں ہوتی۔ راہیل نے بات کاٹ دی، میرا مطلب یہ ہے کہ گھر کے چھوٹے موٹے جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، ان میں دل پر لینے کی ضرورت نہیں، تمہیں ایڈجسٹ کرنا سیکھنا ہوگا۔ میرے پاس الفاظ نہیں بچے تھے، میں نے بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا۔ اس رات میں نے بہت سوچا، میں نے پہلی بار شکایت کی تھی، وہ بھی دبے لفظوں میں، اور جواب میں مجھے ہی بدلنے کا مشورہ ملا، جیسے سب کچھ میری کم فہمی، میری نہ سمجھی یا میری برداشت کی کمی تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں نے ناشتہ بنایا، کچن صاف کیا، اقصیٰ آئی اور میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، آج چپ کیوں ہو، بھائی کو کچھ کہا تھا کیا؟ میں چونکی، لیکن چہرے پر سکون رکھا، نہیں کچھ خاص نہیں۔ وہ قریب آئی اور آہستہ سے بولی، ویسے تم سے ایک بات کہنی تھی، بھائی کو ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، ہم کوئی ظالم تھوڑا ہیں۔
میں سمجھ گئی تھی کہ راہیل نے بات اسے بتا دی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف بات کی ہے۔ اقصیٰ نے طنزیہ ہنسی ہنسی، ہمیں سب پتہ چل جاتا ہے، تمہاری آنکھیں تمہاری زبان سے زیادہ بولتی ہیں۔ اس کے بعد کا وقت اور بھی بوجھل ہو گیا، ساس پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہو گئی۔ ایک دن بولی، جب شوہر ساتھ نہیں ہوتا تبھی بہو کی اصلیت پتہ چلتی ہے، یہ گھر تبھی چل سکتا ہے جب تم اپنا دل بڑا کرو۔ میں نے سر جھکا دیا اور برتن دھونا شروع کیے۔ دل کے اندر جیسے کچھ گرنے لگا تھا، ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، تم نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، تم نے سچ کہا تھا، لیکن سننے والا سننا نہیں چاہتا۔ رات کو جب کمرے میں آئی تو آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، نہ دعا مانگی نہ شکایت کی، بس اندر ایک گہری خاموشی چیخ اٹھی، ایسی چیخ جو باہر نہیں نکالی جا سکتی، ایسی چیخ جو آواز نہیں بنتی، صرف سانس میں دبی رہتی ہے۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، وہ مناہل جو کبھی بھائیوں کی گود میں ہنستی تھی، اب چپ چاپ روز اپنی انا کو کھو دیتی تھی، جیسے برتن، جیسے کپڑے، جیسے صحن۔ یہ زندگی وہ نہیں تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن میں نے اسے قبول کر لیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی ابھی بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ اس دن صبح کا آغاز معمول سے مختلف نہ تھا۔ میں نے کچن میں ناشتہ بنایا، برتن دھوئے، صحن صاف کیا۔ اقصیٰ اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی اور ساتھ صحن میں چارپائی پر بیٹھی کچھ سلائی کر رہی تھی۔ میں چائے کے کپوں میں چینی ڈال رہی تھی کہ اچانک اقصیٰ نے بلند آواز میں کہا، چائے بن گئی یا ابھی بھائی کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہو؟ میرے ہاتھ تھم گئے، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ تن سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ہنسی، مطلب تو تمہیں خوب پتہ ہے، تم سمجھتی ہو بھائی تمہارے کہنے پر ہمارے خلاف ہو جائے گا، بچپن سے جانتی ہوں اسے، وہ کسی عورت کے کہنے میں نہیں آنے والا۔ میں نے چائے ٹرے میں رکھی اور کمرے کی طرف چل دی، میرے پیچھے اس کی آواز اب بھی آ رہی تھی، یہ تو خیر سے بہت چالاک نکلی، شکل سے بھولی لگتی ہے، لیکن باتیں، بھائی کو اس کی باتوں سے سنبھالنا پڑے گا۔ کمرے میں آ کر میں نے دروازہ بند کیا، ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، راہیل نے اسے سب کچھ بتا دیا؟ اس رات جب سب سو چکے تھے، میں نے ایک بار پھر راہیل کو پیغام بھیجا، کیا آپ نے میری باتیں اقصیٰ کو بتائی تھیں؟ جواب آیا، میں نے صرف سمجھانے کے لیے بات کی تھی، مجھے لگا اقصیٰ سنبھل جائے گی۔ میں نے موبائل سائڈ پر رکھا اور پلنگ پر لیٹ گئی، دل کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں کسی پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص سے ہمت کر کے دل کی بات کی، وہ بھی وہی بات واپس اسی لوگوں تک لے گیا جن سے شکوہ تھا۔ اگلے دن اقصیٰ کچن میں کھڑی تھی اور میں سالن میں نمک ڈال رہی تھی، وہ چمچ بجاتے ہوئے بولی، تم سمجھتی ہو تم نے کیا کر لیا؟ بھائی کو کہہ دیا، اب کیا ہوگا؟ تمہیں لگتا ہے تم جیت گئی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا، میں نے کچھ جیتنے کی کوشش نہیں کی، بس حقیقت بتائی۔ وہ تلخی سے ہنسی، سچائی، یہ سچائی نہیں سازش ہے، اور سن لو، اس گھر میں اگر کسی نے پر نکالنے کی کوشش کی تو پر کاٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ میرے ہاتھ لرز گئے، سالن کی خوشبو میں اب دھمکی کی بدبو شامل ہو چکی تھی۔ اسی شام اقصیٰ نے اپنی سہیلی کو گھر بلایا، وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھیں جیسے میں کوئی غیر موجود شخص ہوں۔ سہیلی نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے بھابھی کو؟ اقصیٰ نے کہا، وہ کچھ زیادہ ہی چپ رہتی ہے اور پیچھے پیچھے باتیں کرتی ہے، کل بھائی کو کہہ رہی تھی کہ میں اسے تنگ کرتی ہوں۔ میں کمرے کے دروازے سے سن رہی تھی، ان کی باتوں میں میرا ہر عمل، ہر جملہ توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا تھا۔ اسی رات جب میں نے کھانے کے بعد برتن سمیٹے، اقصیٰ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر موبائل دیکھ رہی تھی۔ اس کا شوہر بولا، یہی ہے نا تمہاری مظلوم بھابھی، بڑی باتیں کرتی ہے لیکن ہاتھ کا ذائقہ اب بھی نہیں آیا۔ میں نے سر جھکایا، کوئی جواب نہ دیا۔ وہ دونوں ہنسنے لگیں جیسے میں کوئی مزاحیہ کردار ہوں۔ صبح اٹھتے ہی پھر وہی منظر تھا۔ اقصیٰ نے کہا، اب تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے، اس گھر میں باتیں بھائیوں تک پہنچانے سے عزت نہیں ملتی، الٹا بات بگڑتی ہے۔ ساس نے بھی اپنا حصہ شامل کیا، ہم نے بہت عزت دی ہے تمہیں، لیکن اب تمہیں سکھاؤں گی کہ بہن بھائی کے رشتے کیسے ہوتے ہیں۔ میں نے کچھ نہ کہا، اپنے کپڑے طے کیے، ناشتہ بنایا اور بچوں کو دودھ دیا، لیکن اندر سے دل ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے مسلسل پتھر پر رکھا جا رہا ہو۔ دوپہر کو اقصیٰ پھر بولی، امی بس اب اس کے پر نکلنے شروع ہو گئے ہیں،
ابھی وقت ہے، کاٹ کے رکھو، بعد میں قابو سے باہر ہو جائے گی۔ ساس نے مسکرا کر کہا، میں سمجھ رہی ہوں، بہت دیکھ لی ہیں ایسی لڑکیاں، ہم نے ایک موقع دیا تھا، اب وہ ختم۔ اس رات میں نے سوچا، کیا واقعی میں کچھ غلط کر رہی ہوں؟ کیا اپنی بات کہنا غلط تھا؟ کیا خاموشی سے سہنا ہی صحیح ہے؟ راحیل کی غیر موجودگی نے مجھے کمزور نہیں کیا تھا، لیکن اس کے رویے نے مجھے بے آسرا ضرور کر دیا تھا۔ اگلے دن میں نے کچن کے کام نپٹانے کے بعد تھوڑا وقت نکالا، بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ فون بجتے ہی فراز نے اٹھایا۔ مناہل کیسی ہو؟ کتنے دن ہو گئے تمہاری آواز بھی نہیں سنی۔ میں خاموش رہی، جیسے الفاظ لبوں تک آ کر لوٹ گئے ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، بس بھائی، جیسے تیسے دن گزر رہے ہیں۔ فراز بولا، سن لو، اب کوئی بہانہ نہیں، کل آ جانا، میں خود لینے آؤں گا۔ میں نے رک کر کہا، امی جی شاید اجازت نہ دیں، یہاں ماحول کچھ مشکل ہے۔ وہ لمحہ چپ رہا، پھر بولا، مناہل، تم ہمیں سب کچھ بتا سکتی ہو، اگر تم خوش نہیں ہو تو گھر آ جاؤ، تمہارا حق ہے، ہم تمہیں زبردستی کسی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے آنکھوں کے کنارے پوچھتے ہوئے کہا، ابھی وقت نہیں ہے، میں بات کروں گی، پھر دیکھتے ہیں۔ شام کو موقع دیکھ کر میں نے ساس سے بات کی، امی بھائی کہہ رہے تھے 2 دن کے لیے آ جاؤ، بس ذرا دل بہل جائے گا۔ انہوں نے بنا کسی توقف کے جواب دیا، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیا پیغام جائے گا؟ اگر تم یوں بار بار میکے چلی جاؤ، سننے والے بھی یہی کہیں گے کہ بہو کو سسرال کا ماحول راس نہیں آیا۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات ختم کر دی، یہی رہو، یہی تمہارا گھر ہے، دل لگاؤ، کام میں مصروف رہو تو سب ٹھیک لگے گا۔ میں نے ہلکے سے سر ہلایا اور چپ ہو گئی۔ اس رات بھائی کو جھوٹ بول دیا، امی نے منع نہیں کیا، بس یہاں کچھ لوگ آنے والے ہیں اس لیے رک گئی ہوں۔ فراز خاموش ہو گیا، شاید وہ جان گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ کمرے میں واپس آئی تو اقصیٰ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، دونوں چپ ہو گئے۔ میں نے کچھ محسوس کیا، لیکن انجان بنی رہی۔ اگلی صبح جب موبائل چارج پر لگایا اور کھولا تو محسوس ہوا جیسے کچھ فالتو ایپس انسٹال ہو چکی ہیں۔ ایک فائل میں میرے پچھلے دن کی کالز کی آڈیو ریکارڈنگ پڑی تھی۔ دل دہل گیا۔ وہ کال بھی تھی جس میں میں نے فراز سے بات کی تھی۔ میں فوراً موبائل لے کر اقصیٰ کے شوہر کے پاس گئی اور کہا، یہ ایپ کس نے انسٹال کی میرے موبائل میں؟ یہ سب کیسے آیا؟ وہ ہنسا، بس یوں ہی سیکیورٹی کے لیے، تمہارے بھائی تمہیں روز فون کرتے ہیں، ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری آواز بلند ہو گئی، یہ میری پرائیویسی کی خلاف ورزی ہے، کس کی اجازت سے آپ نے یہ سب کیا؟ اقصیٰ بھی آ گئی، بولی، ارے اتنا شور کیوں؟ ہمیں شک ہوا تھا تم کوئی پلاننگ کر رہی ہو، اب بھائی سے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں سب پتہ ہے۔ میرا سر چکرا گیا۔ ساس بھی باہر آ گئی۔ اقصیٰ چلا کر بولی، امی دیکھیے، یہ ہماری جاسوسی کا الزام لگا رہا ہے، حالانکہ ہمارے ہی گھر میں بیٹھ کر ہمارے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ ساس نے تیز لہجے میں کہا، اگر تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگتا تو شوہر کو بولو تمہیں الگ گھر لے جائے، ہم نے تو عزت سے رکھا، اب تم ہی ہم پر سوال اٹھا رہی ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، بس بھائی سے دل کا حال کہا، اور وہ بھی آپ کے منع کرنے کے بعد رک گئی۔ یہ سب کرنا غلط ہے، میری ذاتی باتیں سنی گئیں، وہ بھی بغیر اجازت۔ اقصیٰ کا شوہر ہنسا، تو کیا ہوا، تم اب اس گھر کا حصہ ہو، تمہاری باتیں ہماری باتیں ہیں۔ میری برداشت جواب دے گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، کیا میں کوئی قیدی ہوں؟ کیا یہاں بہو کی کوئی عزت نہیں؟ ساس نے غصے سے کہا، بس کرو، یہ ڈرامے بند کرو، تمہارا اصل چہرہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اب یہ معصوم بننا چھوڑ دو۔ میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں پلٹ کر کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور پہلی بار اونچی آواز میں رونے لگی۔ دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی، دیواروں پر ہاتھ مارے بغیر میں جیسے اپنی آواز واپس مانگ رہی تھی۔ اس وقت اکثر رات بھر کی باسی چائے لیے بیٹھی تھی اور میں کچن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ ساس سین میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ میں روز کی طرح چپ چاپ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی کہ اقصیٰ کا بڑا بیٹا تیمور میرے قریب آ کر بولا، ممانی، میرے لیے چائے بنا دے، سر میں درد ہے۔ میرے ہاتھ میں پوچھا تھا، کپڑے گیلے تھے۔ میں نے پلٹ کر کہا، بیٹا، امی یہ خالہ سے کہہ دو میں ابھی صفائی کر رہی ہوں۔ وہ فوراً پلٹا اور سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر کچھ کہا۔ اگلے ہی لمحے اقصیٰ کچن میں آئی، اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔
आते ही बोली, मेरे बच्चे को इनकार करती है। मैंने वजाहत देने की कोशिश की, मैं इनकार नहीं कर रही थी, सिर्फ सफाई कर रही थी। उसके जवाब में वो मेरे करीब आई, मेरे बालों से पकड़कर जोर से खींचा। मैं घबरा गई, उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। चीखते हुए बोली, अब तुम जबान चला रही हो, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई रोकने वाला है? मैंने चीख कर कहा, छोड़े मुझे, मगर वो बाज ना आई। शोर सुनकर सास और बड़ी नंद भी आ गईं। बड़ी नंद ने अक्सा का साथ देते हुए कहा, अम्मी ये औरत अब काबू से बाहर हो गई है, शोहर को भड़काती है, बच्चों से बदतमीजी, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। सास ने आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ी और सख्त लहजे में बोली, हमने तुम्हें इज्जत से रखा, तुमने हमें ही नीचा दिखाया, अब निकल जाओ हमारे घर से। मैं बेयकीनी से उनके चेहरे को देखती रह गई। मैंने हाथ जोड़कर कहा, ऐसा मत करें, मेरा शोहर बाहर है, मेरे भाई क्या सोचेंगे? बड़ी नंद ने दरवाजा खोला। अक्सर ने मेरी चादर घसीट कर उतारी और सास ने धक्का दिया। मैं संभल न सकी और सीधी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई दरवाजे के बाहर जा गिरी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जमीन पर गिरते ही मेरी कोहनी से खून निकल आया। आंखें बंद होने को थीं कि किसी ने मुझे सहारा दिया। एक मायूस आवाज आई, मनाहिल। मैंने नीम व आंखों से ऊपर देखा। सामने राहिल खड़ा था। उसके चेहरे पर हैरत, गुस्सा और उलझन एक साथ थे। मैं बेख्तियार उसके सीने से लगकर रोने लगी। राहिल, मुझे निकाल दिया, मुझे धक्का दिया। राहिल ने मुझे थामे रखा, फिर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। सहन में कदम रखते ही उसने बुलंद आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? सब चौंक गए। अक्सा की जुबान बंद हो गई। सास ने वजाहत देने की कोशिश की, बेटा तुम गलत वक्त पर आए हो, ये तुम्हारी बीवी हमारे खिलाफ बातें करती है, बच्चों से बदतमीजी करती है, घर का माहौल खराब कर रही थी। राहिल की आंखें लाल हो गईं। आप लोगों ने इसे धक्के देकर निकाला, मेरी बीवी को, आप सबको शर्म आनी चाहिए। अक्सा लाते हुए बोली, भाई वो तुम्हें हमारे खिलाफ कर रही थी, हम तो बस। राहिल ने बात काट दी, बस करो अक्सा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में क्या किया मैं सब देख चुका हूँ। मेरी फ्लाइट कल की थी, लेकिन मैं 2 दिन पहले आ गया था। आज ऑफिस से सीधा आया तो बाहर मनाहिल को गिरा हुआ देखा। यही तुम लोगों की इज्जत है बहू के लिए? सास ने नरम लहजे में कहा, बेटा गलत फहमी हो गई। राहिल ने तल्ख लहजे में कहा, गलत फहमी मुझे नहीं, आप सबको हुई है। आप सब समझते रहे कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आज मैं सब समझ गया। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जख्मी कोहनी को पकड़ा और कहा, चलो मनाहिल, तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रहोगी। मैं खामोशी से उसके साथ चल दी। दरवाजे के पार जाते हुए पीछे मुड़कर देखा। जहाँ कभी मैंने घर बसाने का ख्वाब देखा था, आज वहाँ सिर्फ तजलील और तकलीफ बाकी थी। राहिल ने मेरे लिए दरवाजा खोला, मुझे कार में बिठाया। गाड़ी स्टार्ट करते वक्त वो बोला, अब मैं सब बदल दूंगा, जो गलतियां मैंने की उनका कफारा दूंगा, लेकिन तुम्हें अब किसी और के रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा। मैंने नजरें झुकाई और दिल में एक दुआ निकली। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची दुआ थी। या अल्लाह, अब अगर कुछ देना है तो सिर्फ सुकून दे। गाड़ी जैसे ही थमी, राहिल ने दरवाजा खोला और मुझे सहारा देकर बाहर निकाला। अब हम भी ससुराल के दरवाजे पर ही थे, लेकिन माहौल बिल्कुल बदल चुका था। अंदर दाखिल होते ही राहिल की नजर अक्सर और बड़ी नंद पर पड़ी, जो एक दूसरे से कुछ कह रही थी। राहिल की आवाज गूंजी, अम्मी कहाँ हैं? सास कमरे से बाहर आई, चेहरे पर वही मायूसी, मुस्कुराहट जो अक्सर झूठ छुपाने के लिए आती है। बोली, बेटा तुम बैठो, सब बात समझाती हूँ। राहिल ने सख्त लहजे में कहा, बैठने से पहले जवाब चाहिए। मेरी बीवी को किस हक से दरवाजे से धक्का दिया गया? उसका खून बह रहा था जब मैंने उसे उठाया। अक्सा आगे बढ़ी, भाई वो तुम्हें कुछ और बताएगी, लेकिन सच ये है कि राहिल ने हाथ उठाया, बस अब एक लफ्ज और नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम लोगों के चेहरे पर से पर्दा हट चुका है। सास ने दबी आवाज में कहा, कब से तुम इतने बड़े फैसले करने लगे? हमने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, आज एक औरत के लिए अपनी माँ को यूं सुनाओगे? राहिल ने गहरी सांस ली और नरमी से मगर वाज़ेह अंदाज में बोला, अम्मी अगर आप माँ हैं तो क्या इस घर में आई एक और की बेटी की कोई इज्जत नहीं? मैंने मनाहिल को सिर्फ सुना नहीं, खुद अपनी आंखों से देखा। दरवाजे पर गिरी हुई थी वो बड़ी नंद बोली,
ہم نے تو بس اتنا کہا تھا کہ تمہاری بیوی زبان دراز ہو رہی تھی، وہ تمہارے نام پر ہمیں نیچا دکھا رہی تھی۔ راہیل کی آواز میں کب کپاہٹ آ گئی۔ کب تم لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ دن رات کیا کرتی تھی، کیا سنتی، کیا سہتی؟ اور میں نے ہمیشہ تم لوگوں کی بات پر یقین کیا۔ منائل خاموش کھڑی رہی۔ آج وہ کچھ کہنے نہیں آئی تھی، بس سچ کا بوجھ خود راہیل پر پڑتا دیکھ رہی تھی۔ راہیل نے آگے بڑھ کر میری طرف دیکھا۔ مناہل، میں شرمندہ ہوں۔ جس وقت تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی میں تمہیں تنہا چھوڑ گیا۔ میں نے سچ نہیں پہچانا، صرف تعلق نبھا رہا تھا۔ میں نے سر جھکا کر بس اتنا کہا، میں نے کبھی آپ سے انصاف کی امید نہیں چھوڑی تھی، لیکن یہ وقت بہت طویل تھا۔ راہیل نے میری طرف قدم بڑھائے۔ اب یہ وقت بدلنے والا ہے۔ امی، آپ سے ایک اور بات کرنی ہے۔ ساس خاموش کھڑی رہی۔ راہیل نے دو ٹوک انداز میں کہا، میں مناہل کو اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ ہم الگ رہیں گے، یہی بہتر ہے۔ اقصیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا، تو اب یہ بہو جیت گئی۔ راہیل نے نگاہ اٹھائی۔ یہ جیت ہار کی بات نہیں، یہ انسانیت کی بات ہے۔ تم لوگ اگر اسے کچھ سمجھ نہیں سکے تو کم از کم ظلم کا موقع تو نہ دیتے۔ بڑی نند نے ساس کی طرف دیکھا۔ امی بولیے کچھ، یہ تو سب برباد کرنے جا رہا ہے۔ ساس نے تلخ لہجے میں کہا، جانے دو، وقت ہی سکھائے گا۔ جس دن یہی عورت تمہیں چھوڑ کر چلی گئی، یاد رکھنا ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ راہیل نے جواب دیا، اگر وہ دن آیا تو میں خود قصوروار ہوں گا، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اس لیے کوئی وہم باقی نہیں۔ منائل کے قدم لرز رہے تھے۔ وہ خود سے پوچھ رہی تھی، کیا واقعی سب ختم ہوا؟ کیا اب یہ گھر صرف ماضی بن کر رہ جائے گا؟ راہیل نے ساس کی طرف دیکھا، میں اب کوئی بحث نہیں چاہتا۔ کل تک ہمیں علیحدہ گھر میں شفٹ ہونا ہے، باقی سب سامان کا میں انتظام کر لوں گا۔ ہم واپس گاڑی میں بیٹھے تو راہیل نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں تکلیف دی اور سچ کو دیر سے پہچانا، لیکن وعدہ کرتا ہوں اب کسی اور کو تم پر ہاتھ اٹھانے نہیں دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، سکون۔ راہیل نے ایک نظر میری طرف دیکھا، بس وہی دینا سیکھا ہے۔ اب گاڑی گلی سے نکلی اور پیچھے رہ گیا وہ دروازہ جہاں کسی نے کبھی ہمدردی سے میرا حال نہ پوچھا، لیکن آج وہ سب حقیقت خود ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ حقیقت جو اتنے دنوں تک صرف میرے دل میں قید تھی۔ گھر تبدیل کیے 6 ماہ ہو چکے تھے، نئی جگہ، نیا ماحول، اور سب سے بڑھ کر وہ سکون جس کی تلاش میں میں نے نہ جانے کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی، اب راہیل کے ساتھ نصیب ہوا ہے۔ ایک دن صبح ناشتے کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے پرانے محلے کی ایک عورت کھڑی تھی جو ساس کے پڑوس میں رہتی تھی۔ وہ اب یہاں شفٹ ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سنا ہے آپ کی نند اقصیٰ کو طلاق ہو گئی ہے، شوہر بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے، اب وہ اپنی ماں کے ساتھ واپس آپ کے پرانے گھر میں آ گئی ہیں۔ میرے ہاتھ سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر راہیل کو سب بتایا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں نے سنا تھا لیکن تمہیں نہیں بتایا، سوچا تمہیں برا لگے گا۔ میرے دل میں نہ خوشی تھی نہ فتح کا احساس، بس ایک بھاری سانس آئی۔ میں نے صرف اتنا کہا، کبھی کسی کا بچھڑنا خوشی کی بات نہیں ہوتی راہیل۔ اسی دن شام کو راہیل نے بتایا کہ اس کی ماں نے اسے فون کیا ہے۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا۔ امی نے کہا کہ اقصیٰ بہت پریشان ہے، رو رہی ہے، بولی مناہل سے معافی مانگ لوں، اس نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی سزا تو اسے بھی مل گئی۔ میں چپ رہی، نہ ہاں کی نہ کی۔ اگلے دن جب ہم سبزی لینے بازار گئے تو واپسی پر راہیل نے گاڑی پرانی گلی کے سامنے روکی، بولا، اگر تم چاہو تو امی سے مل سکتے ہو۔ میں تھوڑا رکی، پھر ہاں کہہ دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے اقصیٰ بیٹھی تھی، بال بکھرے، آنکھوں میں سوجن، اور وہی چادر جس میں میں نے خود کو دروازے سے نکالتے دیکھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور بس اتنا کہا، میں ہار گئی مناہل، تم جیت گئی۔ میں نے جواب میں کہا، میں تمہارے ساتھ مقابلے پر نہیں تھی اقصیٰ، میں تو بس جینا چاہتی تھی عزت سے۔ وہ رونے لگی۔ ساس جو اب بھی بیماری کی حالت میں تھی دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی، بولی، ہم نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا بیٹا، تمہاری ماں بن کر تمہیں رلایا، معاف کر دو ہمیں۔ میں نے قدم بڑھا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا، مگر آپ اگر سچے دل سے پچھتا رہی ہیں تو میں سب بھولنے کو تیار ہوں۔ اقصیٰ نے رو کر کہا، میرے بچے، وہ بھی مجھ سے چھن گئے صرف اس لیے کہ میں اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکی تھی۔
گھر سنبھالنا نہ سیکھ سکی، لیکن آج تمہاری اہمیت سمجھ آ گئی ہے۔ میں نے اسے تھپ تھپایا۔ میری اہمیت تب ہوتی اگر تم مجھے انسان سمجھتی، مالک نہیں۔ لیکن جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب نئے سرے سے جینا سیکھو۔ اگلے دن میں نے راہیل سے بات کی۔ اقصیٰ بالکل تنہا ہے، نہ بچے، نہ شوہر اور نہ ہی آمدنی کا کوئی ذریعہ۔ کیا ہم اسے ماہانہ کچھ رقم دے سکتے ہیں؟ کچھ گزارا ہو جائے گا؟ راہیل نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اتنی تکلیفیں سہنے کے بعد تم ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا، مجھے میرے بھائیوں نے یہی سکھایا ہے، کسی کو تکلیف نہ دو، چاہے اس نے تمہیں تکلیف کیوں نہ دی ہو۔ اور اب وہ عورت ماں بھی ہے، بچے اس سے دور ہیں، ہم اگر مدد کر سکتے ہیں تو کیوں نہ کریں۔ اسی ہفتے راہیل نے اپنے اکاؤنٹنٹ سے بات کر کے اقصیٰ کے لیے ماہانہ جیب خرچ رکھوا دیا۔ اس نے قانونی مشورے سے اس کے لیے بچوں کی تحویل کے لیے بھی درخواست بھی تیار کروا لی۔ میں اقصیٰ کے ساتھ عدالت گئی۔ اس کے چہرے پر جو شکست تھی اس میں اب ایک ہلکی سی روشنی آ گئی تھی۔ کئی ہفتے گزرے۔ ایک دن اقصیٰ ہمارے گھر آئی اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ جاتے ہوئے بولی، مناہل، تمہارا دل میرے سامنے آئینہ ہے۔ میں آج بھی سوچتی ہوں اگر تم میرے جیسی ہوتی تو شاید آج میں سڑک پر ہوتی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں بھی انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ میں نے صبر کو اپنی زبان بنایا، چیخ کو نہیں۔ وہ رکی، میرے ہاتھ تھامے۔ شکریہ، تم نے مجھے ہار سے جیت کی طرف پلٹنے کا راستہ دکھایا۔ میں نے دل سے کہا، اب بس بچوں کی خاطر خود کو مضبوط بناؤ، باقی سب وقت پر چھوڑ دو۔ وقت نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کیا جہاں آگ لگانے والی خود راکھ میں بدل چکی تھی، لیکن میں نے اسے راکھ نہیں بننے دیا، اسے مٹی سے اٹھا کر دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا۔ یہی وہ طاقت تھی جو مجھے کبھی کمزور دکھائی دیتی تھی۔ معافی۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی رفتار میں آ چکی تھی۔ ہمارے نئے گھر کو اب 2 سال ہو چکے تھے۔ راہیل اب روز شام کو بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا، کبھی آئس کریم، کبھی رنگین پینسلز، کبھی کہانیاں سنانے والی تصویری کتابیں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر سکون سے بھرا ہوا تھا، وہ سکون جو شور سے نہیں، احترام سے جنم لیتا ہے۔ میرے بھائی بھی میری پرسکون زندگی سے بے حد خوش تھے۔ کبھی وہ میرے گھر آتے، کبھی میں ان کے گھر چلی جاتی۔ اللہ نے ہمیں 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ راہیل جو پہلے ایک چپ رہنے والا شوہر تھا، اب بچوں کا بہترین دوست بن چکا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ان کے ساتھ کہانی سننے بیٹھتا اور اکثر خود بھی سو جاتا۔ اقصیٰ مستقل طور پر اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی، لیکن حالات بدل چکے تھے۔ وہ اب کسی کے لیے بوجھ نہیں تھی۔ بچوں کو مہینے میں 2 بار ملنے کی اجازت تھی اور وہ جب بھی آتے ان کے چہروں پر سکون دکھائی دیتا۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا، مناہل، میں نے تم سے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پر برداشت کا ہنر۔ میں اگر تمہاری جگہ ہوتی شاید تمہیں معاف نہ کرتی۔ میں نے جواب دیا، انسان جب معاف کر دیتا ہے تو خود بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ میں نے خود کو آزاد کرنے کے لیے تمہیں معاف کیا تھا۔ ہفتے میں 1 بار میں ایک چھوٹے سے اسکول میں خواتین کو سلائی اور کڑھائی سکھاتی تھی۔ یہ کام میں نے اپنی ساس کے پاس بیٹھ کر سیکھا تھا۔ آج میں وہی ہنر دوسری عورتوں کو ان کا سہارا بنانے کے لیے سکھا رہی تھی۔ ایک دن ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا، آپ نے سب کچھ کیسے برداشت کیا؟ میں نے کہا، برداشت کے ساتھ ہمت بھی رکھنی پڑتی ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی اگر وہ وقت پر سچائی میں بدل جائے۔ راہیل اکثر کہتا، تم اگر اس وقت سب کچھ چھوڑ دیتی تو شاید میں ہمیشہ اندھیرے میں رہتا۔ تم نے مجھے بھی وہ سچ دکھایا جو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں ہنستی، تمہیں سچ دکھانے کے لیے خود کو گنوانا نہیں چاہتی تھی، بس بچانا چاہتی تھی، خود کو بھی اور تمہیں بھی۔ یہ سب کچھ کہتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ یاد رہتا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری آزمائش تھی، لیکن میں اس آزمائش میں صرف خود کو نہیں، اپنے بھائیوں کی تربیت، اپنی ماں کی دعائیں اور اپنے صبر کو ساتھ لے کر نکلی۔ آج جب میں بچوں کو سلاتی ہوں اور ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو دل میں بس ایک دعا ہوتی ہے، پروردگار کسی بیٹی کو وہ درد نہ دینا جو خاموش رہ کر سہنا پڑتا ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، جو کرو گے وہی پلٹ کر آئے گا۔ میں نے جو سہا وہ کسی کے لیے سزا بن گیا اور جو معاف کیا وہ میرے لیے رحمت بن گیا۔ اب میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز جو میرے پاس ہے وہ یہ احساس ہے کہ میں نے خود کو کبھی کھونے نہیں دیا، چاہے دنیا مجھے گرا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یہی میری اصلی کامیابی ہے اور یہی میرا پیغام۔